جی اس میں آواز نہیں ہے، اس میں آواز نہیں ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه۔ رمضان کے پہلے عشرے سے کچھ آگے ہم آگے اس میں ہم نے سورہ ملک کی تفسیر کو جاننا چاہا اور پڑھا اور کوشش کی اپنی سی کہ اسے سمجھ سکیں۔ اس کے بعد چند دنوں کے لیے ہم ابھی آیت الکرسی پر بحث کریں گے اور کی تفسیر کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد جو سورہ آپ لوگ انتخاب کریں گے اس کے مطابق انشاءاللہ باقی جتنے دن رہ گئے ہیں اور اس کلاس کو کتنے دن مزید ہونا ہے وہ بھی اگر آپ مجھے بتا دیں گے تو اس کے مطابق انشاءاللہ عمل کریں گے۔ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ قرآن میں ہم نے پہلے بھی کہا تھا کوئی ایسی چیزیں جو آپ کو پتہ نہیں ہیں اور آپ کے معلومات میں اضافہ کی جائیں، اس کی بہت زیادہ کوشش نہیں کی گئی ہے، بلکہ وہ چیزیں جو انسان جانتا ہے اور انسان کے علم میں ہے۔ آواز آ رہی نہیں آ رہی؟ جی اچھا یہاں ٹھیک ہے۔ اچھا تو وہ چیزیں جو انسان کے علم میں ہے، مجھے ابھی زہرا کی سمجھ میں نہیں آئی اس نے مائک ادھر کیوں کیا، تصویر کی وجہ سے کیا آواز کی وجہ سے؟ اگر اب سب صحیح ہے، اچھا اب آواز صحیح ہے، اب صحیح ہے، اچھا تو جو چیزیں انسان کو پہلے سے معلوم ہیں اور وہ بھول گیا ہے، یا اس کو جو چیزیں اس کی فطرت میں موجود ہیں، اس کی شعور میں، تحت شعور میں، اس کا بدن کا ہر حصہ، ذرہ اور اس کا روح، اس کی بدن، یہ پوری کائنات، یہ ساری موجودات، یہ زمین، یہ آسمان، جس چیز کو پکار کے کہہ رہے ہیں اسی کو قرآن دوبارہ کہہ رہا ہے۔ کوئی اس طرح کی الگ سے بات نہیں کر رہا ہے جو آپ کہیں کہ مجھے یہ معلومات حاصل نہیں تھی اور میری ان معلومات میں اضافہ ہو گیا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو وہ حقائق ہے جس حقائق میں آپ زندگی کر رہے ہیں، اور ان حقائق کو آپ ہر روز دیکھ رہے ہیں اور ہر آن دیکھ رہے ہیں، ہر آن محسوس کر رہے ہیں۔ سب وہ چیزیں ہیں جو انسان اپنے تمام وجود کے ساتھ محسوس کر رہا ہوتا ہے، لیکن انسان ہے ان چیزوں سے غافل ہو جاتا ہے، اور وہ چیزیں جو بالکل اہمیت نہیں رکھتی ہیں ان چیزوں میں مشغول ہو جاتا ہے۔ تو قرآن آپ کو وہاں سے اٹھا کر، حیوانی زندگی سے اٹھا کر ایک انسانی الہی زندگی میں، جو کہ آپ کو جس کا سمجھنا زیادہ مشکل نہیں ہے، جس کی تصدیق کرنا ہمارے لیے زیادہ مشکل نہیں ہے، جس کے بارے میں یہ کہنا یہ صحیح ہے یا غلط ہے ہمارے لیے مشکل نہیں ہے۔ تو اللہ لا الہ الا ہو۔ اچھا ایک بات اور میں عرض کر دوں
یہی لا الہ الا ہو بہت جگہوں پہ آیا ہے قرآن میں. ابھی ہم نے سورہ ملک پڑھا ہے، اس میں بھی ان میں سے بہت سی چیزیں آ چکی ہیں. آپ ہر رات آیت الکرسی پڑھتے ہیں اور ہر رات اللہ لا الہ الا ہو کہتی ہیں. جس بھی رات آپ نے تھوڑے سے تذکر کے ساتھ، صرف لقلق لسانی نہ ہو، تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہوئے یہ جملہ کہا ہے، اس رات آپ کو الگ معنی ملتا ہے اس کا. جس دن آپ اس کا تلفظ کریں اس دن اس کا الگ معنی ملتا ہے اسی ایک آیت کا. اور یہی الفاظ جب مختلف آیات میں مختلف جگہ پہ ہوتے ہیں تو ان سے مختلف معانی ملتے ہیں، اور یہ مختلف معانی آپ کے دل سے پھوٹتے ہیں، آپ کے افئدہ قلب میں. جو خدا کا ہے، اگر وہ خدا کا ہے تو پھر وہاں سے یہ روشنیاں ملتی ہیں. یہ قرآن عام کتابوں کی طرح نہیں ہے. کسی بھی عام کتاب کو آپ 2 3 4 دفعہ سے زیادہ نہیں پڑھ سکتے. امتحانات کی وجہ سے ابھی بچیاں امتحانات دے بھی رہی ہیں، امتحانات کی وجہ سے جو کتاب 4 5 دفعہ پڑھنی پڑے زندگی میں، پھر اس کتاب کی طرف مڑ کے دیکھنے کا جی نہیں چاہتا ایک دفعہ امتحان دینے کے بعد. اس کو میں نے اتنا زبردستی 4 دفعہ پڑھا ہے کہ میں دوبارہ اسے نہ پڑھوں. قرآن وہ ہے جسے ہم ہر روز پڑھتے ہیں، ہر مہینے پڑھتے ہیں، ہر سال پڑھتے ہیں، ہر رمضان پڑھتے ہیں، بار بار پڑھتے ہیں، اور جتنی بار پڑھتے ہیں اتنا ہی یہ تازہ ہو جاتا ہے. جتنا زیادہ پڑھنے والا ہوتا ہے اتنا اس کو قرآن سے زیادہ محبت ہوتی ہے. باقی کتابوں میں اس کے برعکس ہے، لیکن قرآن بالکل مختلف ہے، کیونکہ یہ باقی کتابیں پڑھتے ہیں تو آپ کے ذہن پہ بوجھ آتی ہیں، آپ معلومات اور ایسی چیزیں لے رہی ہوتی ہیں جن کا واقع میں مفروضے ہوتے ہیں، کچھ چیزیں رٹنی ہوتی ہیں، کچھ چیزیں معلومات ہوتی ہیں. یہ وہ ہوتی ہیں جو آپ کے دل کو اطمینان اور سکون دے رہی ہوتی ہے، اور آپ کے اندر سے یہ آواز آ رہی ہوتی ہے کہ ہاں یہ تو میں پہلے سے میں یہ جانتا تھا، میں پہلے سے یہ جانتی تھی، ہاں میں اس کی شہادت دیتی ہوں، ہاں یہ سچ ہے. اور پھر اس سچائی سے جو نور ملتا ہے وہ نور تکرار سے بڑھتا ہے. اللہ لا الہ الا ہو. پہلے اس کی ضرورت تو کوئی نہیں ہے کہ ہم آیت الکرسی کی فضیلت بیان کریں، لیکن کیونکہ بیان کر رہے ہیں تو کچھ مجھ جیسے لوگ ہوں جن کو نہ پتہ ہو ان کے لیے. ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال اعطیت آیت الکرسی من کنز تحت العرش، کہ مجھے آیت الکرسی جو ہے عرش کے نیچے جو خزانہ ہے، کنز ہے، اس میں سے دیا گیا ہے. وَلَمْ يُؤْتِهَا نَبِيٌّ كَانَ قَبْلِي، مجھ سے پہلے کسی نبی کو اس قسم کی آیت نہیں دی گئی تھی. قال علی علیہ الصلاۃ والسلام فما بت لیلۃ، پھر اس کو سننے کے بعد قط، میں کبھی بھی کوئی رات نہیں سویا، منذ سمعتها من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب سے میں نے یہ حدیث رسول خدا سے سنی، حتی اقرأها، کہ میں ہر رات سونے سے پہلے اس حدیث کو، اس آیت کو پڑھ کے سویا کرتا تھا. ان لکل شیء ذروہ، ہر چیز کے لیے ذروہ ہوتا ہے، پیک ہوتی ہے، چوٹی ہوتی ہے. اور ذروۃ القرآنی آیت الکرسی، قرآن کا جو پیک ہے وہ آیت الکرسی ہے. اچھا، اللہ لا الہ الا ہو، سب سے پہلے لفظ ہے اللہ. اللہ کا ایک معنی معبود کا ہے کہ وہ خدا جس کی ہم عبادت کرتے ہیں، اور ایک معنی اس کا تحیر کا ہے، یعنی اللہ وہ ذات جس کی عبادت کی جاتی ہے. لائق عبادت اس کائنات میں صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اللہ. یا اللہ وہ ذات ہے جس کو اگر اس میں دقت کی جائے، اس کے بارے میں سوچا جائے تو عقول متحیر ہو جاتے ہیں. مما تحیرت فی ذاتہ العقول، ایسی ہستی جس کے بارے میں اگر سوچا جائے تو حیرت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ملتا ہے. حیرت، ہم کہتے ہیں نا فلان چیز کو دیکھ کے حیرت ہوئی،
شاید اردو میں پتہ نہیں حیرت کا کتنا معنی، کتنا مثبت بار ہے، منفی بار ہے، مجھے زیادہ دقیق علم نہیں ہے۔ حیران ہونا، کسی چیز کی عظمت کو آپ جتنا دیکھتے جائیں اور وہ عظمت جتنی دیکھتے جائیں اور جتنا بڑھتی جائے، جہاں آپ کا خیال ہو یہاں ہیں، اس کے بعد آپ ادھر آئیں، یہاں سے پتہ چلتا ہے اور آگے ہے۔ اگر آپ نے چوٹیاں سر کی ہوں بلند بالا پہاڑیوں کی، تو آپ پہاڑ کے نیچے سے جب جاتے ہیں لگتا ہے یہی چوٹی ہے، اس چوٹی پہ پہنچتے ہیں آگے ایک چوٹی اور نظر آتی ہے، ادھر پہنچتے ہیں اور چوٹی نظر آتی ہے۔ آدمی وہاں حیران رہ جاتا ہے، مخصوصاً میدانی انسان جیسا ہم لوگ اگر پہلی دفعہ پہاڑوں پہ گئے ہوں، ٹھیک، تو اس کے جتنا وہ تکامل حاصل کرتا جاتا ہے اتنا ہی اس کی حیرت میں اضافہ ہوتا جاتا ہے کہ یہ کتنا عظیم ہے، یہ پہاڑ یہاں تک نہیں ہے، یہاں سے بھی آگے ہے۔ اس کو اب یوں رکھ سکتا ہوں۔ اللہ کا معنی کیا کہا تھا ہم نے؟ مما تحیرت فی ذاتہ العقول، کہ عقول اس ذات کو سوچ کر اس ذات کے بارے میں جو بھی درک کریں اس کے بعد حیرت میں ہی مبتلا ہو جاتے ہیں، تحیر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، تحیر میں مبتلا ہو کے سبحان اللہ ہی کہنا پڑتا ہے۔ اس کو ہم نے سورہ ملک میں بھی کہا تھا، تبارک، تبارک کا مطلب کیا تھا؟ ہم نے کہا تھا بیانڈ یور ایکسپیکٹیشنز، جہاں تک پہنچیں اور اللہ کی معرفت میں آپ جہاں پہنچیں اللہ اس سے بھی بڑھ کر ہے۔ جو بھی ذات، جو بھی شخص، اور آپ ہی کی ذات کیوں نہ ہو، جہاں جس مرحلے معرفت پہنچے اللہ اس سے بھی آگے ہے، وہاں پر وہ ذات بھی جا کر متحیر ہو جاتی ہے۔ عقول سے مراد صرف آپ اور میری عقل نہیں ہے بلکہ تمام عقول۔ رہ گیا الہ اور اللہ۔ الہ کے معنی بھی اللہ لا الہ الا ہو، الہ کے معنی بھی معبود کے ہیں، اور اللہ کے معنی بھی معبود بھی ہو گیا، اور وہ ذات جس میں عقول متحیر ہو جاتی ہیں، پریشان حیران رہ جاتی ہیں، ان کو صرف سبحان اللہ ہی کہہ سکتی ہیں، اور اس سے زیادہ اس کا ذہن اس کی عظمت کو درک نہیں کر سکتا ہے۔ یہ الہ تو لا الہ الا اللہ کہنا پڑا قرآن کو، خدا کو، ان کے باقی چیزوں کو بھی لوگ مشرکین کافرین الہ کہتے تھے، لیکن کافر بھی اللہ صرف اللہ کو ہی کہتے تھے، کسی اور کو اللہ نہیں کہتے تھے۔ لَإِن سَأَلْتَهُم مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولَنَّ اللَّهُ، اگر ان سے پوچھا جائے کفار سے، مشرکین سے، قریش سے، کہ تمہیں کس نے خلق کیا ہے، تو وہ کہتے تھے اللہ نے خلق کیا ہے۔ عبادت کن کی کرتے ہو؟ وہ الہ کی عبادت کرتے تھے، جس کے لیے رسالت میں آپ نے جہاد کیا، لا الہ الا اللہ۔ فَقُولُوا هَذَا لِلَّهِ بِزَعْمِهِمْ وَهَذَا لِشُرَكَائِنَا، وہ کہتے تھے یہ اللہ کا ہے اور یہ اللہ کے شریک بتوں کا ہے، اور ان کے اپنے زعم میں، ان کے زعم میں بھی، کفار مشرکین سب کے زعم میں بھی اللہ ایک بلند ہستی ہے، بلند ذات ہے، وہی خالق ہے، وہی مدبر ہے۔ اس کے بعد اس نے تدبیر کائنات کے لیے باقی الہ کو، باقی لوگوں کو بھی کچھ اختیارات تفویض کر دیے ہیں۔ مشرکانہ سوچ بتا رہا ہوں، مشرکانہ سوچ یہ ہے کہ اعلیٰ ترین ذات اللہ ہے، خالق اللہ ہے، اس کے بعد باقی تدبیر امور میں، رزق دینے میں، خوشی دینے میں، اولاد دینے میں، باقی چیزوں میں، تجارت کے لیے اور الہ انہوں نے مقرر کیے ہیں۔ آج کا ترقی یافتہ شرک جو ہے اس چیز کو بھی نہیں مانتا۔ آج جو لوگ شرک کر رہے ہیں وہ اس کو بھی نہیں مانتے ہیں کہ اللہ سپریم اتھارٹی ہے، اور اللہ سے تو سب چیزیں نیچے ہیں، اور پھر اللہ کا تو کسی اور الہ سے، ان کے بقول، مشرکین کے بقول، باقی الہ کا اللہ سے کوئی مقایسہ نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ لیکن یہ چیزیں بھی ہیں، آج شرک نے ترقی کر لی ہے اور اللہ
کے برابر یا اللہ کے اوپر رکھ دیا ہے باقی چیزوں کو. خدا ہمیں اس شرک سے بچائے. اچھا، اللہ وہ اسماء حسنہ میں سے وہ اسم ہے جس میں تمام اسماء حسنہ شامل ہیں. آپ الرحمن کہیں، الرازق کہیں، آپ حلیم کہیں، آپ عزیز کہیں، آپ غفور کہیں، یہ تمام اسماء حسنہ جس ایک اسم میں شامل ہیں. اور اگر آپ نے اللہ کہہ دیا تو یہ تمام اسماء آپ نے کہہ دیے. وہ کون سا ہے؟ اللہ ہے. اللہ رحیم ہے، رحمان ہے، رحم اللہ، اللہ کے ساتھ آیا. اللہ عالم ہے، علم اللہ. اللہ رازق ہے، رزق اللہ. ٹھیک، تو یہ تمام اوصاف، تمام ایٹریبیوٹس جو اللہ کے ہیں، وہ تمام، ہم اس ایٹریبیوٹس کو بھی کہتے ہیں یہ تمام ایٹریبیوٹس اللہ کے ہیں. تو یہ تمام جو صفات ہیں اور اسماء حسنہ ہیں جس اسم میں جمع ہیں، وہ اس میں جلالہ ہے، اللہ ہے. اور اس آیت کے افتتاح بھی، شروع بھی اللہ سے ہو رہا ہے. اللہ لا الہ الا ہو. اچھا، آیت اللہ وحید خراسانی کہتے ہیں کہ اللہ، انہوں نے روایت سے دیکھا ہوگا، مجھے نہیں پتہ، میں نے وہ روایت نہیں دیکھی یا انہوں نے خود سے اس کا استنباط کیا ہے. اللہ، اگر اللہ پورا ہو تو اللہ نور السماوات والارض. الف کو چھوڑ دیں تو للہ ہو جاتا ہے، للہ ما فی السماوات وما فی الارض. ایک لام اور چھوڑ دیں تو لہو رہ جاتا ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض. یہ لام بھی چھوڑ دیں تو پھر ہو رہ جاتا ہے، لا الہ الا ہو. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. لہو ما فی السماوات وما فی الارض، یہ تو ہم اسی میں پڑھ رہے ہیں، آیت الکرسی میں ہی پڑھ رہے ہیں. اللہ کا اسم جلالہ جو اللہ ہے وہ کامل ترین اسم ہے. باقی اسماء بھی ہیں، ان اسماء میں سے جو کامل ترین اسم ہے، اکمل ترین اسم ہے، وہ کون سا ہے؟ اللہ. اسی لیے اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز بھی اپنے اسی اسم جلالہ سے کیا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اسی طرح ہے جی. اور اللہ نے اگر اپنی اس کتاب تدوینی کو، یہ تدوین ہوئی جو کتاب ہے، اس کا آغاز، کتاب تشریح کو، اس کا آغاز اپنے نام سے کیا ہے، تو اس کریشن کو، کتاب تکوین جسے ہم کہتے ہیں، کریشنل بک، اس کا آغاز بھی اپنے ہی نام سے کیا ہوگا. کیا ہے جی؟ تکوین میں اللہ کا نام کون ہے؟ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. قرآن کا آغاز اپنے نام اللہ سے کیا، کائنات کا آغاز رسالت مآب سے کیا. اول ما خلق اللہ نوری. ابتدأ اللہ، حدیث میں ہے، ابتدأ اللہ کتابہ التدوینی بذکر اسمہ، کہ اللہ نے اپنی تدوینی کتاب کا آغاز اپنے نام کے ذکر سے کیا. کما ابتدأ فی کتابہ التکوینی باسمہ الاتم. اسی طرح جو تکوین، کریشن کی کتاب ہے، اس کریشن کو شروع کرنے سے پہلے بھی اس کا آغاز بھی اپنے ہی نام سے کیا، باسمہ الاتم، اپنے جو کامل ترین نام تھا اس سے کیا. فخلق الحقیقۃ المحمدیہ ونور النبی الاکرم قبل سائر المخلوقین. اس لیے اللہ نے حقیقت محمدیہ کو اور نور نبی اکرم کو سائر مخلوقین سے پہلے خلق کیا. اللہ لا الہ الا ہو. اچھا، جب ہم نے اللہ کا، اللہ کے
اس میں الہ بھی تقریباً حل ہو گیا، اور ہم جو کہہ رہے ہیں تقریباً، تو اس کا مطلب تقریباً ہی ہے. اس میں بہت باتیں ہیں، بہت سے علوم ہیں، بہت سی روایات بھی ہیں اور گفتگو بھی ہے. اس کو ہم بہت زیادہ تفصیل میں جائیں تو شاید اتنا حوصلہ نہ ہو. لوگ جو پڑھنا چاہتے ہیں ان کے لیے سب چیزیں موجود ہیں. اللہ لا الہ الا ہو. ٹھیک، یہاں پر الہ بمعنی کیا تھا؟ جی، معبود. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ لا الہ الا ہو. یہاں پر ہوا کیا؟ اللہ کوئی اور معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. ٹھیک، یہاں پر معمولاً کہا جاتا ہے کہ دو چیزوں کو ثابت کیا جا رہا ہے اس آیت میں، کہ ایک باقی معبود نہیں ہے، دوسرا اللہ معبود ہے. یہی ہے نا. ٹھیک، ایک دلالت کر رہا ہے نفی الہ پر کہ کوئی الہ نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. دوسرا دلالت کر رہا ہے کہ اللہ الہ ہے. ٹھیک ہے نا. لا الہ الا اللہ واللہ الہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے اور اللہ معبود ہے. ٹھیک، در حقیقت یہ اس طرح بیان نہیں ہوا نا، واللہ معبود نہیں کہا. یہاں پر صرف نفی حق ثبوت الوہیت ہے کہ کوئی اور الہ نہیں ہے، اسے اسٹیبلش کرنا ہے. اللہ الہ ہے اس کو اسٹیبلش کرنا ہے نہیں. کیوں؟ یہ تو پہلے سے اسٹیبلش ہے، یہ آپ کو پہلے سے معلوم ہے، یہ بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے. اللہ لا الہ الا ہو. ٹھیک، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یہ مان لو. اللہ معبود ہے یہ مان لو، یہ تو پہلے سے مانتے ہو. یہ تو کوئی موجود ایسا نہیں ہے جو اس کو نہ مانتا ہو. اچھا، تفسیر الکوثر میں اگر آپ لوگ مطالعہ کر رہے ہیں ساتھ ساتھ، اور جس کے پاس تفسیر الکوثر ہے وہ خوش نصیب ہے، وہ آسانی سے مطالعہ کر سکتا ہے. جس کے پاس نہیں ہے وہ بھی خوش نصیب ہے، کیونکہ وہ آسانی سے خرید سکتا ہے. آج کل آفر بھی ہے، شاید سستا بھی ہوا ہے، 2000-3000 روپے میں ہے. اور جس کے پاس کتاب بھی نہیں ہے، خریدنا بھی نہیں چاہتا، وہ بھی خوش نصیب ہے. آج کل انٹرنیٹ پر موجود ہے، اس کی ایپ بنی ہوئی ہے، اور ایپ کا لنک آپ لوگوں کو مل جائے گا. جس کے پاس نہیں ہے وہ اس کو ڈاؤن لوڈ کر لیں ایپ کو. تو ابھی آپ کے پاس موبائل میں جب آپ یہاں پہ تفسیر کر رہے ہیں تب بھی آپ کے ساتھ ساتھ وہ رہ سکتا ہے. یہاں تفسیر الکوثر میں لکھا ہے کہ معبود کے الہ معبود کے معنوں میں استعمال ہوا ہے. اللہ تعالی واحد ہے، اس کی ذات ایک ہے. اچھا، یہ اور آیت سے میں نے لیا ہے، کیونکہ یہاں پر الہ کا وہ نہیں دیا ہوتا. یہ واحد اور الہ واحد والی آیت ہے، واحد سے ہمیں کام نہیں ہے. یہاں پر جو چیز جس کی وجہ سے میں نے اس کو یہاں نوٹ کیا تھا کہ آپ لوگ اس کو پڑھیں، یہاں اللہ الہ اور اللہ کی جو باقی صفات ہیں ان میں تعدد نہیں ہے، وہ واحد ہیں. ٹھیک، یعنی اللہ میں اور حیات میں، قدرت میں، علم میں ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی ذات الگ ہو اور علم الگ ہو، اللہ کی ذات الگ ہو اور قدرت الگ ہو. یہ صفات اللہ سے متصف نہیں ہے کہ یہ موصوف ہے، یہ صفت ہے، یہ دو الگ چیزیں ہیں اور پھر یہ کسی زمانے کسی وقت میں یہ ہوا ہے، بلکہ صفات جو ہے وہ عین ذات ہیں. اللہ کی جو صفات ہیں وہ عین ذات ہیں.
پتہ نہیں یہ کتنے حد تک واضح ہوا. ہم لوگوں میں صفات عین ذات نہیں ہیں, ہم الگ ہیں, ہماری ذات الگ ہے, ہماری صفات الگ ہیں. ٹھیک, آپ آج اگر عالمہ ہیں تو پہلے آپ عالمہ نہیں تھی. آج اگر آپ کے پاس قدرت ہے, کرسی ہے, اختیار ہے, اقتدار ہے, جو چیزیں بھی آپ کے پاس ہیں, آپ ماں ہیں, آپ مہربان ہیں, آپ عالمہ ہیں, آپ پڑھی لکھی ہیں, اب جو بھی چیزیں آپ کے پاس ہیں, جو بھی صفات ہیں, وہ صفات آپ کی ذات سے الگ ہیں اور ان صفات کو آپ نے حاصل کیا ہے. اسی طرح ہے نا. ٹھیک, ذات الگ ہوتا ہے اور صفت الگ ہوتی ہے. ہمارے ہاں کیونکہ انسانوں میں ذات الگ ہے, صفت الگ ہے, اس لیے جو انسانی فکر کے ساتھ اللہ کو دیکھتا ہے اور اللہ میں اس طرح متحیر نہیں ہوتا ہے بلکہ اپنی طرح سمجھنے لگتا ہے, تو وہ بھی اللہ میں بھی یہی کہتا ہے کہ اللہ کی صفات الگ ہیں, اللہ الگ ہے. بات واضح ہو رہی ہے جی. یہاں ہمارے اکثریت کا, اہل سنت کا بھی نظریہ یہی ہے کہ صفات الگ ہیں, ذات الگ ہیں. شیعہ امامیہ کا نظریہ یہ ہے کہ ذات اور صفات کیا ہیں, وہ صفات جو ہیں وہ عین ذات ہیں, وہ الگ نہیں ہیں. ٹھیک, اور ہم ادھر تثلیث کو منع کرتے ہیں نا, یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اللہ ہو اور اس کے بعد دو ذات, دو ہستیاں, دو ذات اور ہوں. ٹھیک, اللہ اور پھر ماں اور باپ, کیا ہے, ماں اور بیٹا. ٹھیک, الام والابن, یہ نہیں ہو سکتا تثلیث. یہ جو نظریہ ہے کہ اللہ اور ہے, صفات اور ہیں, یہاں پر کتنے ذات ہو گئے؟ اللہ کے بعد 99. 3 کو منع کرتے ہیں ہم, 3 نہیں ہو سکتا جی, اللہ ایک ہے. اگر آپ کہیں اللہ کی ذات اور ہے, صفات اور ہے, تو اللہ بھی تھا, حی بھی تھا یا نہیں تھا؟ ٹھیک ہے نا. اللہ بھی تھا, قادر بھی تھا, اللہ بھی تھا, رحمان بھی تھا. یہ تو یہ بہت زیادہ ہو گئے, یہ تو ایک اللہ نہیں ہوا. اگر اللہ, کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ ہے. اللہ حی آج سے پہلے سے شروع سے حی ہے یا ابھی کبھی درمیان میں کبھی حی ہوا ہے؟ شروع سے حی ہے. اگر یہ حی ذات خدا کے علاوہ ہے تو ایک ذات خدا شروع سے ہے, ایک حی پہلے سے ہے. روزوں میں مشکل تو نہیں ہو گئی؟ آسان چل رہا ہے نا. اچھا, پھر آسان ہے تو میں زیادہ وہم نہ کروں, میں آگے نکل جاؤں. ٹھیک, آپ لوگ سوال کریں گے تو پھر ہم اس کو وضاحت کریں گے, نہیں تو ہم آگے چلے جاتے ہیں. ٹھیک, ہم کیا کہتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں کہ صفات عین ذات ہیں. ٹھیک, صفات عین ذات ہونے کا کیا مطلب ہے؟ ہم کہتے ہیں 4 جفت ہے, طاق جفت. ٹھیک, 4 الگ ہے اور جفت ہونا الگ ہے. یعنی پہلے ہم نے 4 کو بنایا, اس کے بعد ہم نے کہیں سے جفت کو ڈھونڈا اور اس کو ہم نے 4 کو دے دیا, کیا پھر اس کے بعد ہم نے کہا یہ 4 جفت ہے؟ اس طرح ہوا ہے؟ نہیں. 4 جب سے وجود میں آیا تب سے جفت ہے. 4 اور جفت الگ چیزیں نہیں ہیں. یہ جو صفت جفت ہے یہ عین 4 ہے. آسان ہو گیا, مشکل ہو گئی؟ آسان ہو گیا, الحمدللہ. ٹھیک, تو اللہ کی صفات بھی جو ہیں وہ کیا ہیں؟ عین ذات ہیں. ٹھیک, اور اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. اللہ, ہم متحیر ہیں کیا کہیں اللہ کے بارے میں. لا الہ الا ہو, اللہ کے علاوہ کوئی اور معبود نہیں ہے. اللہ معبود ہے وہ تو ہمیں شروع سے پتہ ہے, وہ کوئی بتانے کی چیز نہیں ہے. ہم تو کہہ رہے تھے نا, قرآن جو چیزیں معلوم ہے انہیں بتاتا ہے. قرآن جو چیزیں بہت زیادہ معلوم ہے اس کو بھی کہتا ہے یہ تو بالکل معلوم ہے, اس کو کیا بتانا. یہ نا, لا الہ الا ہو یا اللہ, لا الہ الا اللہ, یہ نا, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے. اللہ معبود ہے یہ تو نہیں کہا, آپ کے کلمے میں بھی نہیں ہے, یہاں پر بھی نہیں ہے.
الحی القیوم، حی جو ہے اللہ وہ زندہ ہستی ہے جس سے جو ہم نے ابھی پہلے بھی کہا ہے کہ یہ اس کی صفت ہے، حی عین ذات ہے. یہ کبھی ایسا نہیں تھا کہ اللہ تھا اور حیات نہیں تھی. جب سے اللہ ہے کہنا بھی غلط ہے، ٹھیک ہے نا. اللہ ہے اور حی ہے. اللہ اور حی کا ایک ہی معنی ہے. اللہ جب ہم کہتے ہیں تو اس میں یہ تمام اسماء حسنہ آ جاتے ہیں. الحی بھی اسی میں آ جاتا ہے، القیوم بھی اسی اللہ میں آ جاتا ہے. تو بس اگر اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم کہتے ہیں تو یہ خبر دے رہے ہیں وہی اللہ جو حی ہے وہی اللہ جو قیوم ہے. حی کون ہوتا ہے؟ حی وہ جس پر موت نہ آتی ہو. ہم تو یہ کہتے ہیں نا ہم ابھی حی ہیں، زندہ ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ہم پہ موت نہیں آئی ہے. یعنی جب تک موت نہ آئے تب تک آپ کیا ہیں؟ زندہ ہیں، حی ہیں. ٹھیک. ہاں، لیکن جو حقیقی حی ہے یہ حی کون ہے؟ جس پہ موت آنے سے اس کی حیات ختم ہو جاتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پہلے بھی حی نہیں تھا، پہلے بھی موت تھی، اس سے عدم تھا نا. ہم اپنے حیات کو اگر دیکھیں تو ہمارے حیات جو ہے، ہماری زندگی، ہم جو حی ہیں پہلے بھی حی نہیں تھے، اس کے بعد بھی حی نہیں ہوں گے. اس درمیان میں جو حیات ہمیں ملی ہے جسے حی کہتے ہیں، ٹھیک، جو موت کے آنے سے پہلے کو ہے، اسے ہم اپنی حیات جو ہماری حیات ہے یہ حی ہے. ٹھیک. اللہ ایسا حی نہیں ہے جو پہلے نہیں تھا اور بعد میں اسے موت آئے گی، بلکہ وہ سرچشمہ حیات ہے جس سے تمام زندہ چیزوں کو حیات ملی ہے. وہ سرچشمہ حیات کون ہے؟ جی، اللہ ہے. اچھا، تھوڑا سا ہم قرآن کی طرف واپس جائیں. آج گھڑی ساتھ نہیں لایا ہوں تو مجھے ٹائم بتا دیجیے گا جب ختم ہونے والا ہو. اچھا، حیات کا اللہ نے قرآن میں بہت زیادہ ذکر کیا ہے. اعلموا ان اللہ یحیی الارض بعد موتها، جان لو کہ اللہ زمین کو موت کے بعد زندہ کرتا ہے. خزاں کے بعد جب بہار آتی ہے تو آپ دیکھ لیتے ہیں، مخصوصاً جو سرد علاقوں میں اگر آپ خزاں دیکھیں نا، سردیوں کا موسم دیکھیں، سب چیزیں مر جاتی ہیں. یہاں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ آپ کو گرینری نظر آتی ہے. موت کے بعد اس زمین کو دوبارہ زندگی ملتی ہے. انک تری الارض خاشعۃ فاذا انزلنا ان الذی احیاها لمحیی الموتى، جو اس زمین کو موت کے بعد زندگی دیتا ہے وہی تمہیں بھی موت کے بعد کیا کرے گا؟ زندگی دے گا. وما یستوی الاحیاء ولا الاموات، زندے اور مردے ایک جیسے نہیں ہیں. وجعلنا من الماء کل شیء حی، ہم نے پانی سے ہر چیز کو حیات دی ہے. اور ان آیات میں جو حیات کی انسانی حیات، حیوانی حیات، نباتی حیات، ان تینوں کا ذکر آ گیا ہے کہ حیات انسانی ہے، حیوانی ہے اور نباتی ہے. یہ ہم نے تمہیں بھی پانی سے وہ دیا اور زمین کو بھی ہم نے حیات، موت کے بعد ہم نے حیات دی. اس کے بعد جو آپ کی حیات ہے زندگی، وَرَضُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، انسان کے بارے میں ہے کہ یہ حیات دنیا سے راضی ہو گیا ہے اور یہی مطمئن ہے. بھئی یہ تو مطمئن ہونے کی حیات نہیں تھی، یہ راضی ہونے والی حیات نہیں تھی. ہم نے تمہیں اس سے بہت بہتر کے لیے خلق کیا، تم یہی راضی ہو گئے. وقال ربنا امتنا اثنتین واحییتنا اثنتین، اے اللہ آپ نے ہمیں 2 دفعہ موت دی اور 2 دفعہ حیات دی، حیات برزخی، حیات اخروی. اس میں بھی ہم نہیں جاتے. وما الحیات الدنیا فی الآخرۃ الا متاع، تريد زینة الحیات الدنیا وما الحیات الدنیا الا لعب ولہو وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور.
حیات دنیا کی بات ہو رہی ہے کہ یہ جو آپ ابھی زندہ ہیں، ایک حیات کی بات نہیں کر رہے ہیں آپ، ہم سب کی زندگیوں کو جمع کر کے اسے ایک حیات بنایا، اسے کہا حیات دنیا، اور اس کو بتا رہے ہیں قرآن میں کہ یہ کیا ہے. کہا کہ جناب آپ جو ہے مل حیات دنیا الا متاع، ٹھیک ہے نا، متاع الغرور، یہ صرف ایک متاع ہے، متاع اردو میں بھی کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، غرور دھوکے کا سودا ہے حیات دنیا. اور حیات دنیا کیا ہے؟ لعب اور لہو ہے، بےہودہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. ترید زینت الحیات الدنیا، زینت کسے کہتے ہیں؟ آپ زینت زیادہ کرتے ہیں. زینت خود جو چیز جیسی ہے اس کو ویسا نہ دکھانا، اور خود کچھ بھی نہیں ہوتا، اس کے اوپر ہم نے جو رنگ ونگ کیا ہوتا ہے وہ زینت ہوتی ہے، اس کی اپنی کوئی حقیقت نہیں ہوتی ہے. ان سب کا اگر خلاصہ کریں تو یہ مطلب یہ ہوا کہ یہ دو زندگی یہ دنیاوی ہے، یعنی ہم سب کی زندگی اور یہ ساری دنیا خلقت سے لے کر قیامت تک یہ سب قرآن کی نظر میں تو کوئی زندگی ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے نا. مل حیات الدنیا الا لہو ولعب وان الدار الاخرہ لہی الحیوان، ٹھیک ہے نا. حیات در حقیقت کب ہے؟ آخرت میں ہے. یہ دنیا میں تو کوئی زندگی سرے سے ہے ہی نہیں. اس زندگی کا انکار کر دیا نا، ہم تو پہلے ادھر ادھر جا رہے تھے، ٹھیک. زندگی کب ہے؟ آمین لا یذوقون فیہا الموت الا موتۃ الاولی، ٹھیک ہے. وہ آخرت کی زندگی ہے جہاں زندگی کے بعد پھر موت نہیں ہے. الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم، تو ابھی تو موت تمہارے سامنے ہے، تم کیا زندگی، تم کون سے زندہ ہو؟ تم زندہ ہی نہیں ہو، تمہارے سامنے موت ہے. زندگی کون سی ہے؟ آخرت کی زندگی ہے جس کے بعد موت نہیں ہے. بس قرآن کی اصطلاح میں جسے زندگی اور حیات تسلیم کرتا ہے قرآن، اور جس کے بارے میں انسان کو فکر مند ہونا چاہیے، وہ حیات اخروی ہے. آمین، وہاں پر امن وہاں پر ہے، یہاں امن نہیں ہے. جو لوگ یہاں امن تلاش کرتے ہیں، آرام اور سکون اور اطمینان تلاش کرتے ہیں، وہ ان کے بارے میں عرفاء یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جہاں محنت کے لیے آئے ہیں، جہاں آرام کرنا ہی نہیں ہے وہاں آرام تلاش کر رہے ہیں. کہاں آرام ملے گا؟ ایک آدمی جہاں آرام کے لیے نہیں آیا وہاں آرام تلاش کرے تو اس کو آرام نہیں ملے گا. ہم یہاں آرام کے لیے نہیں آئے، کسی کو بہت نیند آ رہی ہو، جتنا سونے کی کوشش کرے اتنا اذیت ہوگا. آرام کی جگہ بیڈ روم تھا، وہاں رہتے وہ ادھر نہ آتے. یہ آرام کی جگہ نہیں ہے. یہاں آ کے پھر آرام تلاش کرنا اور بے آرام ہوگا. یہاں تو جتنا مستعد ہو کر مشقت کر کے سمجھنے کی کوشش کرے گا اتنا اسے آرام ملے گا، ٹھیک ہے نا. تو یہاں مشقت کرنے کے لیے، زندگی میں مشقت کرنے کے لیے تیار ہونا چاہیے. یہ آزمائش ہے، آزمائش کے لیے آئے، امتحان کے لیے آئے. امتحان کے لیے آئے تو میں کہوں میرے لیے بیڈ لگاؤ، میں 2 گھنٹے آرام سے سو جاؤں، مجھے پتہ ہی نہ چلے امتحان کے 2 گھنٹے کیسے گزرے. یہ کیا ہوا بھائی؟ آپ یہاں آرام کے لیے نہیں آئے ہو. آپ کو آرام اور امن کب ملے گا؟ آخرت میں ملے گی، جہاں پر آپ کو اس کے حیات کے بعد موت نہیں ہے. لہم ما یشاؤون فیہا، ہم نے کہا تھا نا کہ جنت میں آپ کا ارادہ چلے گا، جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا. جو چاہو وہ سب ہو جائے گا. وَلَدَيْنَا مَزِيدٌ، جو تم نہیں چاہ سکو گے وہ بھی تمہیں ملے گا، اس سے بھی زیادہ ملے گا، ٹھیک. بس وہ حیات جسے اصلی زندگی کہتے ہیں وہ کون سی ہے؟ حیات اخروی ہے، جس کے بعد موت نہ ہو. لیکن جس کے بعد جو حیات ہے اور اس کے بعد موت نہیں ہے، وہ حیات اسے کسی نے دی ہے یا اس کی اپنی ہے؟ وہ کسی نے دی ہے، وہ خود اس حیات کا بھی مالک نہیں ہے. حتیٰ کیا قرآن کیا اسٹیبلش کرنا چاہ رہا ہے؟ یہ تو کوئی حیات ہی نہیں ہے جسے تم حیات کہتے ہو، اور زندگی کے لیے کرنا پڑتا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا فلسفے جاڑتے ہو، اور پتہ نہیں کیا کیا خلاف کرتے ہو کہ زندگی ہے، زندہ رہنا ہے، معاشرہ ہے، پتہ نہیں کیا ہے، دنیا ہے. یہ تو کچھ ہے ہی نہیں، ٹھیک. تو اصل کیا ہے؟ اصل وہ
اخروی زندگی ہے، وہاں امن ہے، سکون ہے، زندگی ہے. زندگی یہی ہے نا، امن سکون ہو اور جو چاہیں وہ ہو، قدرت ہو. زندگی کا یہی مطلب ہے، ٹھیک ہے نا. آپ زندہ ہیں تب تو آپ میں قدرت ہے. قدرت ہو، جو چاہیں وہ ہو جائے، اور آپ کو امن ہو، موت آپ پر نہ آئے. یہ زندگی ہے. یہ زندگی اخروی زندگی ہے، دنیاوی زندگی نہیں ہے. یہ جو اخروی زندگی ہے یہ بھی تمہاری اپنی ہے، تم مالک ہو اس کے؟ نہیں. وہ بھی تب تک ہے جب کسی نے وہ دی ہو تمہیں. اس کا مالک بھی کوئی اور ہے. ٹھیک. اچھا، اتنی عظیم زندگی، اتنی بڑی زندگی جو اصل زندگی ہے، جس کے لیے میں نے یہ ساری زندگی دنیاوی صرف کرنی ہے، اور یہ متاع ہے اور یہ مزرعہ ہے، وہ زندگی بھی میری نہیں ہے، وہ بھی کسی کی ہے. جی وہ بھی کسی کی ہے. وہ کون ہے جس کی وہ زندگی ہے؟ وہ کون ہے جو وہ زندگی مجھے دیتا ہے؟ الحی، اللہ لا الہ الا ہو الحی. زندہ صرف خدا ہے. تم کہاں سے حی ہو؟ تم یہاں بھی حی نہیں ہو، وہاں بھی حی نہیں ہو. جو حی ہے، جو سرچشمہ حیات ہے، وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم. قیوم ہم کر سکتے ہیں آج؟ ہو گئے. کوئی سوال ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم قیوم انشاءاللہ کل کے لیے رکھتے ہیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ